کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے اختلاف نہیں کہ پاکستان ریموٹ کنٹرولڈ جمہوریت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پاکستان کی جمہوریت سے میں نفرت کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جمہوریت سے نفرت کرتا ہوں۔ یہاں جو آتا ہے وہ کہتا ہے ملک میری مرضی سے چلے۔ یہ نفسیات ہے پاکستانیوں کی، خاص طور پہ ان غلیظ سیاستدانوں کی۔ مرضی کرتے مریض بن چکا ہے۔ خواجہ سعد رفیع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے اختلاف نہیں، انہوں نے مجھے جیل میں نہیں ڈالا تھا، مجھے بانی پی ٹی آئی نے نہیں بلکہ باجوہ اور ثاقب نثار نے جیل میں ڈالا تھا، اس کا تو نام لیا ہی نہیں جاتا، ان کا تو نام لیا ہی نہیں۔ خیر، یہ جملے نہ بھی اگر بولتا، خواجہ سعد رفیع کا یہ کہنا کافی تھا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے اختلاف نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یاد رکھیں، غلطی ہے، اپنے گھر کا بزرگ بھی بہت بڑی غلطی کر سکتا ہے، اپنے گھر کا لاڈلا ترین بچہ بھی بہت بڑی حماقت کر سکتا ہے، جو خود اس کے اپنے لیے بہت نقصان دو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے گھروں، اب یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے، وہ ڈرگز میں انوالو ہو رہے ہیں، کوئی ایش ووش، مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے، پتہ نہیں کیا ہے۔ اچھا، خواجہ سعد رفیع کی اگلی بات بھی بہت قابل غور ہے کہ بحرانوں میں گھرا پاکستان، انہوں نے تقریر کی ہے کہیں، اس کا عنوان تھا جو سیمینار ہوا، بحرانوں میں گھرا پاکستان، اصلاح احوال کیسے ہو۔ اس میں انہوں نے بات کہا کہ بہت کمال کی بات کی کہ پاکستان ریموٹ کنٹرولڈ جمہوریت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ بات میں مختلف طریقوں سے کئی بار کر چکا ہوں، میں نے یہاں تک کم از کم 20-30 بار کہا ہے کہ گندے جعلی کیمیکل سے بنے ہوئے دودھ سے بہتر صاف پانی ہے، چونکہ وہ زندگی کھا جائے گا، کہنے کو وہ دودھ ہوگا۔ پاکستان کی جمہوریت سے میں نفرت کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جمہوریت سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ میرے پہ کچھ احمق الزام لگاتے ہیں، مصنوعی، جیسے دودھ سے میں نفرت نہیں کرتا، جعلی دودھ سے نفرت کرتا ہوں، میرا بس چل ان کو پھانسیاں دے دوں، دودھ سے نفرت۔ اسی طرح میں آئی ایم اے ڈیموکریٹ، ہو تو صحیح، بالکل ٹھیک بات کی خواجہ سعد رفیق نے کہ یہ ریموٹ کنٹرول جمہوریت جو ہے نا، ملاوٹ زدہ، لیکن ہمارے یہاں آمریت بھی ملاوٹ ہوتی ہے، جمہوریت بھی ملاوٹ ہوتی ہے، دودھ بھی ملاوٹ ہے، بیسن بھی ملاوٹ ہے، دوائیاں بھی جعلی ہیں، تو ہمارا نظام کیسے اصلی ہو سکتا ہے؟ بات سعد رفیق نے بہت اچھی کی۔ اچھا، اگلی بات، یعنی ایک سے ایک بڑھ کے خوبصورت بات آ رہی ہے، وہ سعد رفیق نے کہا کہ بحران ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، یہاں جو آتا ہے وہ کہتا ہے ملک میری مرضی سے چلے۔ یہ نفسیات ہے پاکستانیوں کی، خاص طور پہ ان غلیظ سیاستدانوں کی۔ یہ جو ہماری عورتوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے نا، جہالت میں چھوڑا ہے، میرا جسم میری مرضی، میرا ملک میری مرضی، میرا حلقہ میری مرضی، میرا حرام میری مرضی، میرا موڈ میری مرضی۔ پورا پاکستان اس کے گرد گھوم رہا ہے، عورتوں نے اس کو شکل دے دی ہے، خاص طرح کی عورتوں نے، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ میرا جسم میری مرضی، اوقات پتہ کیا ہے؟ میرا جسم ہے، میری مرضی نہیں ہے، جب اس نے خاک میں ملنا ہے مرضی نہیں ہے، کب میں نے کون سے مرض میں مبتلا ہونا ہے میری مرضی نہیں ہے، کب میرے چہرے پہ جھریاں نمودار ہونی ہے میری مرضی نہیں ہے۔ انسان کی مرضی کی حدود ہیں، اگر وہ اس کے اندر رہے، وہ قوم ہو یا فرد ہو۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو بات کی ہے سعد رفیق نے کہ یہاں جو آتا ہے وہ کہتا ہے میرا ملک میری مرضی والی بات ہے، میری مرضی سے چلے، اس لیے یہ ملک مرضی کرتے مریض بن چکا ہے، اور اگر یہ سلسلہ چند سال اور جاری رہا تو یہ مرض الموت جسے کہتے ہیں نا، وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مرض لا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک اور خوبصورت جملہ کہ ہم نے سارے دور دیکھ لیے، سب کو دیکھ لیا، کسی کا پردہ باقی نہیں ہے۔ یہ خباثت ہے، منافقت ہے، شیطانیت ہے،
ادروائز جتنے لوگ ہیں یہ مکمل طور پہ اریاں ہیں. کہتے ہیں نا اس حمام میں سب ننگے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آخری بات جو سعد رفیق نے کی ہے اس سیمینار میں کہ پی ٹی آئی والے دوست کہتے ہیں آپ ہمارے حق میں بات نہیں کرتے, تو میں انہیں کہتا ہوں ہم پی ٹی آئی کے حق میں بات کرنے کو تیار ہے, مگر آپ اپنی غلطی تو مانیں. حکومت پی ٹی آئی مذاکرات سے قوم کو توقعات, تو یہ بات درست ہے, مذاکرات ہونے چاہیے اور غلطی بھی مان لینی چاہیے, لیکن جو غلطی بتائی جا رہی ہے وہ نہیں ہے. جتنی غلطی ہے اوور ڈوئنگ کیا ہے, بعض اوقات کرتا ہے بندہ, اوور ایٹنگ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, ڈرنک کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ بھی ایکسیس جو ہے وہ خطرناک ہے, تو ڈاکٹرز کہتے ہیں ٹھیک ہے اس حد تک جاؤ تو کوئی پرابلم نہیں. اصل میں یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں جہالت کی وجہ, الکوہلک وہ ہوتا ہے جو کوئی کام نہ کرنے کے قابل رہے. somebody who begins his day with a drink and ends with it. تو اعتدال میں یہ انہوں نے چند چیزوں سے تجاوز کیا ہے. اس سے خدا نہ خاصا پاکستان کا کون سا شہری, بلکہ یہ اگر کوئی فاصلہ ہوا تو اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں ہوا. ورگلایا بھی گیا تو فلانا یہ وہ ڈمکانا, ٹھیک ہے, اٹ واز ان اے ویری ویری بیڈ ٹیسٹ, کوئی شک نہیں, لیکن اتنا اس کو کیٹو کا پہاڑ بنا کے نہ پیش کریں, یہ ایک حماقت ہے جس پہ اگر معذرت کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن معافی مانگے تو فلانا, یہ نہیں ہونا. اچیویبل بات کریں, آپ کا بھی بھرم رہ جائے ان کا بھی بھرم رہ جائے. چونکہ میری فکر کا جو بنیادی چیزیں ہیں, میری سوچ کی جو بنیادیں ہیں, ان میں دو چیزیں شامل ہیں. میرے نزدیک ہر وہ شخص گناہ گار ہے کہ اسے کوئی کہے میں مسلمان ہوں اور وہ اس پہ اپنا فتویٰ جڑے. نو, وہ جانے اس کا رب جانے, میں کون ہوں, میری کیا اوقات ہے. اور دوسری بات, کوئی آدمی اگر کہے یہ غدار ہے, میں نہیں مانتا, بالکل نہیں. اس لیے خواجہ سعد رفیق جیسے آدمی کی جس کا پی ٹی آئی سے ویسے تو بظاہر تو کوئی تعلق نہیں ہے, اوریجنلی نون لیگ کا, اس کے والد بھٹو صاحب کے دور میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ہاتھوں, اور خواجہ سعد رفیق کے والد خواجہ رفیق صاحب وہ شہید, پھر ان کی والدہ بہت زبردست قسم کی خاتون تھیں اور انہوں نے بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے. تو ان کی باتوں پہ غور کر لیں. الکوہلک وہ ہوتا ہے جو کوئی کام نہ کرنے کے قابل رہے. somebody who begins his day with a drink and ends with it. تو اعتدال میں یہ انہوں نے چند چیزوں سے تجاوز کیا ہے. اس سے خدا نہ خاصا پاکستان کا کون سا شہری, بلکہ یہ اگر کوئی فاصلہ ہوا تو اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں ہوا. ورگلایا بھی گیا تو فلانا یہ وہ ڈمکانا, ٹھیک ہے, اٹ واز ان اے ویری ویری بیڈ ٹیسٹ, کوئی شک نہیں, لیکن اتنا اس کو کیٹو کا پہاڑ بنا کے نہ پیش کریں, یہ ایک حماقت ہے جس پہ اگر معذرت کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن معافی مانگے تو فلانا, یہ نہیں ہونا. اچیویبل بات کریں, آپ کا بھی بھرم رہ جائے ان کا بھی بھرم رہ جائے. چونکہ میری فکر کا جو بنیادی چیزیں ہیں, میری سوچ کی جو بنیادیں ہیں, ان میں دو چیزیں شامل ہیں. میرے نزدیک ہر وہ شخص گناہ گار ہے کہ اسے کوئی کہے میں مسلمان ہوں اور وہ اس پہ اپنا فتویٰ جڑے. نو, وہ جانے اس کا رب جانے, میں کون ہوں, میری کیا اوقات ہے. اور دوسری بات, کوئی آدمی اگر کہے یہ غدار ہے, میں نہیں مانتا, بالکل نہیں. اس لیے خواجہ سعد رفیق جیسے آدمی کی جس کا پی ٹی آئی سے ویسے تو بظاہر تو کوئی تعلق نہیں ہے, اوریجنلی نون لیگ کا, اس کے والد بھٹو صاحب کے دور میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ہاتھوں, اور خواجہ سعد رفیق کے والد خواجہ رفیق صاحب وہ شہید, پھر ان کی والدہ بہت زبردست قسم کی خاتون تھیں اور انہوں نے بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے. تو ان کی باتوں پہ غور کر لیں.